نحمده ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق اللہ العظیم. ہماری درسگاہوں میں جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. سنے وہ دادا جب ہم کسی کی کامیابی کی ہر ایک روزاد میں یہی مرکز روزاد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہوا کو روشن ہمیں منزل پہ پہنچا کر کتنا شاد ہوتے ہیں. محترم مکرم اساتذہ اکرام، مہمان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لفظ-شائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ استاد کا مقام. سامعین محترم، جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ شاید میں اس پر انصاف بھی کر سکوں گا نہیں، کیونکہ بقول شاید ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں. معزز سامعین، استاد اور طلباء کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں. اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. بے شک ہم سب مسلمان ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا تو اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں استاد کا کیا مقام ہے. سامعین محترم، استاد کی تعریف سننا چاہتے ہیں تو سنیں. استاد وہ ہے جو بچہ اور زمین کو بنیاد بنا دیتا ہے. استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے. استاد وہ ہے جو دیہات سے زیور تیار کر سکتا ہے. استاد وہ چراغ ہے جو تاریک راہوں میں روشنی کے وجود کو برقرار رکھتا ہے. استاد وہ ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے. استاد وہ پھول ہے جو اپنے خوشبو سے پورے معاشرے کو معطر کر سکتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استاد کے بارے میں فرمایا، میرا حقیقی باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا مگر میرا روحانی باپ یعنی استاد نے مجھے زمین سے آسمان تک پہنچایا. خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں. استاد تربیت سے طلباء کو نکال دیتے ہیں. سامعین محترم، سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم قرار دے کر استاد کو سب سے اعلیٰ بنا دیا. کہ میرا کوئی دعویٰ ہے جس طرح پھول کو مہک کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کو دمک کی، سورج کو چمک کی، روح کو جسم کی، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کا عزت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس لیے کہ استاد ہمیشہ اپنے طالب علم کے اچھے مستقبل کا سوچتا ہے. استاد ہمیشہ اپنے طالب علم کو دل سے محنت کرواتا ہے اور طالب علم کا بھی یہ فرض ہے کہ استاد کی ہر بات مانے اور پڑھائی میں استاد کا ساتھ دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک لفظ پڑھا دیا وہ میرا استاد ہے. ہمیں اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے. میں اپنے اساتذہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ ان کی لمبی عمر اور اچھی صحت کے لیے دعا کروں. آخر میں شعر سناتا ہوں. استاد کے